ہارون صاحب، کراچی پہ مجھے مزید بات کرنی ہے، مگر اس وقت ہمارے ساتھ وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ہارون صاحب، کچھ ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، ایک ہی سوال ہے، اور بھی آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جو مہنگائی کی لہر روکنے کے لیے کچھ اقدامات کا، تو آپ نے کہا 50 روپے وہ ٹیکس کم کر دیا، اور کچھ چیزیں امپورٹ کی جائیں گی، چینی امپورٹ ہوگی، وہ گندم منگائیں گے۔ آپ نے کہا کچھ پیسے بھی دیں گے جو احتیاج مند لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، مگر آپ نے یہ نہیں بتایا کیسے دیں گے۔ کوئی احساس پروگرام کے ذریعے دیں گے، کیسے دیں گے؟ کوئی میکنزم بن رہا ہے؟ جی بالکل بن گیا ہے۔ یہ احساس پروگرام کے تھرو جس طرح کیش پیمنٹس ہوتی ہیں اسی میں ایڈ آن کریں گے ہم لوگ آٹے کے لیے پیسے دیں گے، چینی، دالوں کے لیے اور گھی کے لیے پیسے دیں گے، 4 چیزوں کے لیے پیسے دیں گے، اور انشاءاللہ یہ نچلا جو طبقے، آٹا، دالیں، چینی اور گھی، ان کے بیچ میں یہ جو ہے ان کے اسپیشلی ان کو 12.5 ملین ہاؤس ہولڈ جو ہیں، جو تقریباً آپ کا کوئی 40 سے 42% بنتا ہے پاپولیشن کا، تو ان کو یہ اس مطلب آن ٹاپ آف جو ہم باقی لوگوں کو دے رہے ہیں، جس میں آپ نے بالکل ابھی بات صحیح کی کہ ہم نے گھی جو ہے وہ اس کے ٹیکسز میں نے کم کیے ہیں، تو اس سے 50 روپے کا فی کلو جو ہے وہ قیمت میں فرق پڑے گا۔ آٹا جو ہے اس کو ہم لوگوں نے جو ریلیز پرائس ابھی کر دی ہے 1950 روپے کر دی ہے فی 20 کا جو بیگ ہے، تو اس سے جو ہے کہ اس وقت جو مارکیٹ میں جو پرائس ہے اس سے 100 روپیہ سے 125 روپے کا فرق پڑے گا۔ یہ سب کے لیے ہے۔ اور چینی کو جو ہے 90 روپے پہ ہم بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں جو امپورٹڈ چینی ہے اس میں ہمیں کم از کم 25 سے 30 روپے کا ہمیں سبسڈی دینی پڑ رہی ہے، وہ ہم دیں گے۔ لیکن ان چیزوں کو وہ تو جنرلی سب کے لیے ہیں، لیکن یہ اسپیسیفکلی جو 12.5 ملین ہیں ان کے لیے ہم ان کو کیش سبسڈی دیں گے۔ کتنے لوگ آپ نے بتایا؟ 12.5 ملین فیملیز ہیں، اور 12.5 ملین فیملیز بہت بڑی تعداد ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو خیر کافی ریلیف ملے گی، لیکن جیسے چیف سیکرٹری پنجاب نے بریفنگ میں کہا وزیر اعظم سے کہ قیمتوں پر کنٹرول کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے، میجسٹریٹ نہیں ہے، پولیس کو اختیارات دیے گئے تھے ایک زمانے میں، واپس لے لیے گئے، تو یہ جو مڈل مین غلہ منڈی میں، سبزی منڈی میں، اپنا فروٹ مارکیٹ میں، یہ جو مڈل مین نے لوٹ مچا رکھی ہے ہمیشہ سے، ایک ٹھیکیداری نظام ہے، کوئی 25-30% ضائع ہوتا ہے کہ اس میں مڈل مین میں، اس پہ بارے میں کبھی سوچتے ہیں آپ؟ بالکل ہر وقت سوچتے ہیں ہارون بھائی۔ دیکھیں، ان کا ایشو یہ ہے کہ یہ جو آپ کا جو ہے اس میں جو فارمر کو جو پرائس، اگر پیاز دیکھیں 5-7 روپے اس کو دیتے ہیں، اور جا کے 30-35 روپے پہ جا کے ریٹیلر کو بکتا ہے، اور جو فارمر اور ہول سیل کے درمیان بھی 400%، 500% کا جو ہے وہ فرق ہے۔ تو ایک تو ہم یہ ایک پروسیس ری انجینئرنگ میں کروا رہا ہوں، ہم تو کیونکہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں کرتے رہے ہیں کہ بھئی ہر سٹیج پہ کتنا کون پروفٹ بنا رہا ہے، اور اس کو ایک دفعہ ہم نے اسٹیبلش کر دیا، کوئی 8-10 ہم چیزوں کے اوپر بنا رہے ہیں، تو پھر ہم ان کو پکڑ لیں گے کہ جو لوگ درمیان میں یہ زیادہ پیسے بنا رہے ہیں ان کو ایڈمنسٹریٹولی ہم کہیں گے، پروونشل گورنمنٹس کو، کہ اپنے ڈی سیز اور اے سیز کو کہیں کہ ان کا یہ جو پروفٹ مارجن اس کو کم کروائیں۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ جب سے یہ پرائس میجسٹریٹس ختم ہوئے اس وجہ سے نیچے بالکل کوئی مادر پدر آزاد ہیں، تو ہم پھر سے یہ کوشش کر رہے ہیں، پرائم منسٹر کو میں نے کہا ہے کہ یہ ایک سسٹم پھر سے لانا پڑے گا، تو پرائس کنٹرول کمیٹیز بھی لانی پڑیں گی اور یہ میجسٹریٹس بھی لانے پڑیں گے۔ بہت شکریہ سر، آپ تھکے ہوئے بھی ہیں کچھ، تو یہی ایک بنیادی نقطہ تھا، امید ہے اس سے لوگوں کو کچھ اطمینان حاصل ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ نہ جانے ہارون صاحب کیا کیا ہے جس کے اوپر بات کرنی ہے۔ افغانستان پہ بات کر لیتے ہیں۔ افغانستان بھی بڑی ٹینشن کریٹ ہوئی ہے۔ سب سے پہلا جو جواز پیش کیا جا رہا ہے کہ افغانستان کی تباہی کا ذمہ دار پاکستان ہے، لوگ کہتے ہیں یہ پاکستان، یہ ایک خاکروبوں کے محلے کی نفسیات ہوتی ہے احساس کمتری کی، کہ جی وہ جو ضیاء الحق نے جہاد کا فیصلہ کیا تھا، اگر ضیاء الحق وہاں 1 لاکھ آرمی سے نہ لڑتا اور وہ گوادر پہنچ جاتے
تو یہاں تو وہاں تو 1 لاکھ سے زیادہ آدمی، اس کی ٹرین ایسی ہے وہاں کھا پی نہیں سکتی. یہاں تو 10 لاکھ آرمی آ سکتی تھی. ولی خان کہتے تھے مرسیڈیز کاروں میں بیٹھ کے کراچی پہنچ سکتے ہیں روسی. 122 اقوام نے اس کی حمایت کی تھی، ساری دنیا نے اس کی حمایت کی. اب یہ ایک نیا شیشہ چھوڑا ہے کہ ریگن نیور سیڈ کہ وہ دیکھیں عظمیٰ گل صاحبہ کو دیکھیں، ہاں عظمیٰ گل صاحبہ کو، کہ ریگن نیور سیڈ، یہ فکرہ جو اس نے کہا کہ ریگن نے کہا تھا کہ they are یعنی افغان مجاہدین equal to our founding father, moral equivalents of our founding father. اتنا غیر متعصب، کینیڈین ہے، امریکہ میں رہتا ہے، بہت امیر آدمی ہے، اپنی ذاتی دواؤں کی فیکٹری سے کنٹینر بھر کر افغانستان بھیجتا رہا زخمیوں کے لیے. مارگولس نے کمال کی تجویز پیش کی ہے. آپ کے پاس کتنے منٹ ہیں؟ میرے پاس ہارون صاحب اس وقت 4 منٹ باقی. ٹھیک ہے. مارگولس کہتا ہے کہ بڑی اچھی پرفارمنس تھی، یہ اس کی رائے ہے، بڑی اچھی پرفارمنس تھی جو بائیڈن کی، مگر اس میں اسے ایف گریڈ ملنا چاہیے، ABCD نہیں، ایف گریڈ. یہ جو فرانس کے ساتھ سودا منسوخ کیا، وہ کہتا ہے کہ امریکہ تو آزادی حاصل نہیں کر سکتا تھا فرانس کی فوجی مدد کے بغیر، برطانیہ کی کالونی تھا نا امریکہ، اور $66 بلین کا سودا کینسل کرا رہے اپنے نیٹو الائی سے، اور اس سے بات تک نہیں کرتے. اور فرانس کی جو انڈسٹری سنبھل سکتی تھی وہ اب تباہی کے کنارے پہنچ گئی. جبکہ آسٹریلیا کو جو امریکہ سے آبدوزیں ملیں گی وہ تو ابھی نہیں ملیں گی، اس میں وقت لگے گا. آلریڈی اڈا تو وہاں ہے، وہ تو اس کی 52ویں ریاست کی طرح ہے جیسے اسرائیل ہے. وہ تو 6 سے 8 سال لگیں گے. تو پھر وہ دیکھیں نا، وہ بہت پاکستان آتا رہا ہے، وہ پرو پاکستان بھی ہے، وہ بالکل غیر جانبداری سے لکھتا ہے اور یہاں آتا ہے، لوگوں سے ملتا رہا ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس ایک تجویز ہے. He's an old man, very respected. کبھی کبھی لکھتا ہے، وہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اس کو. وہ کہتا ہے کہ I have a proposal جس سے امریکہ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، چین کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، فرانس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اچھا کیا ہے؟ آسٹریلیا کا دیکھو کیا، وٹ اے گریٹ انٹلیکچوئل. وہ کہتا ہے چینی جو ہیں اب فرانسیسی زخم خوردہ ہیں، ان کی انڈسٹری تباہ، $66 بلین کا سودا کینسل ہو جانا، از اٹ اے جوک؟ بہت بڑا نقصان ہے. وہ کہتا ہے میں چینیوں سے کہتا ہوں فرانسیسی آبدوزیں خرید لیں. چینیوں کا اس میں اس نے اشارہ کیا، ایک تو آپ کا پولیٹیکل انفلوئنس یورپ میں بڑھ جائے گا، دوسرا وہ آپ دے دیں چینی آبدوزوں سے تو بہتر ہے نا، آپ کی ٹیکنالوجی ایک سٹیپ آگے چلی جائے گی فرانس سے آبدوزیں پرچیز کرنے کے بعد. ٹھیک ہے صحیح. اور وہ کہتا ہے امریکہ کا بھی ایک مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کے استعماری ذوق کی تسکین ہو جائے گی. اور اس کا بھی حل ہو جائے گا، آسٹریلیا کا جو خوف اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے چائنا کو لے کر. ویسے اردوان نے یہ کہا تھا اور صحیح کہا تھا، چین نے تو کبھی کسی ملک پہ قبضہ نہیں کیا، کبھی غنڈہ گردی نہیں کی. یہ تو تم نے کی نا، کالب مارے، ریڈ انڈینز مارے، آسٹریلیا نے ابرجینز مارے. آسٹریلیا کہاں واقع ہے؟ آسٹریلیا تو مغرب کے کہیں قریب بھی نہیں ہے، دور ترین ملک ہے. وہ قبضہ کیا نا وہاں، پرانی نسل کو ختم کر دیا. وہ تھوڑے سے چند ہزار باقی ہیں، وہ اڈکٹ پڑے رہتے ہیں جیسے یہاں ریڈ انڈینز پڑے رہتے ہیں.